بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP۔ خطبہ جمعہ۔ عنوان قیامت قرآن کی نظر میں۔ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث۔ آج بتاریخ 3 جون سن 2022 بروز جمعہ محمدی مسجد اہل حدیث مرزاپور UP الہند کی اس مسجد میں خطبہ جمعہ کے تعلق سے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان جو مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی اللہ تعالی نے توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ لوگوں کو حق سننے کی، اور ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج جس موضوع کے تعلق سے میں اللہ کی توفیق سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے قیامت۔ قیامت قرآن کی نظر میں۔ حالانکہ اس موضوع کے اوپر کافی کچھ بولا جا چکا ہے، بولا جاتا رہتا ہے، لکھا جا چکا ہے، لکھا جاتا رہتا ہے، لیکن اور باقاعدہ قرآن مجید کے اندر سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 میں باقاعدہ قیامت کے نام سے ہی پوری سورہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ابھی میں نے آپ کے بیچ خطبہ مسنونہ کے بعد جو جن مختلف 10 آیات کی تلاوت کی وہ بھی اسی سورہ قیامت سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک ہے، اور بلکہ پوری سورہ آپ دیکھیں گے اس قیامت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ پوری قرآن مجید آپ دیکھ ڈالیں 300 پارے کے اندر، مطلب مختلف صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس قیامت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کتنا ہولناکی کا دن ہوگا، کتنا خطرناک دن ہوگا، کتنا بھاری دن ہوگا، اور کتنا ہیبتناک دن ہوگا۔ حاملہ، یہاں تک کہ حاملہ اپنے بچے ان کے جنم دیں گی، لوگوں کے اندر نفسی کا عالم ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قیامت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو کہا ہے، اور پھر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریحات میں جو کچھ ہمیں فرمایا ہے، تو آئیے اسی کے تعلق سے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بیچ کچھ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ قیامت سورہ نمبر 75 میں ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین جب کوئی بات کہے ایسے بھی تو وہ اللہ کی بات ہے، مسلمان کے بچے کا اس کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بات پر قسم کھا لے اور قسم کھا کر کچھ کہے تو وہ بات اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو، یعنی وہ نفس جو کہ بھلائی پر بھی کرتا ہے یہ کہ زیادہ سے زیادہ بھلائی کریں، اب برائی پر بھی ملامت کرتا ہے کہ باز کیوں نہیں آ رہا ہے، برائی سے بچے۔ تو دنیا میں جن کے بھی ضمیر بیدار ہوتے ہیں ان کے نفس انہیں ملامت کرتے رہتے ہیں۔
تو تاہم آخرت میں تو سب کے ہی نفس ملامت کریں گے. تو ایسے نفس کی اللہ رب العالمین یہاں قسم کھا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے قسم کھانے کی وجہ پھر اپنی بات کو یہاں سے کہنا شروع کیا کہ کیا انسان یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ جب وہ مر کے مٹی میں مل جائے گا یا کسی کو جلا دیا جاتا ہے یا کوئی پانی میں مرا یا کوئی ہوا میں مرا یا کوئی آگ کہیں بھی کسی طرح سے، تو کیا ان کی ہڈیوں کو میں دوبارہ نہیں اس کو اکٹھا کر پاؤں گا، ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر پاؤں گا؟ کیا انسان یہ سوچ کر سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب اس کی ہڈیوں کو نہیں جمع کر پائیں گے؟ ہاں ضرور کریں گے. ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور تک درست کر دیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک ایک جسم کی ایک ایک پور ایک ایک حصے کو اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے انسان کے پور کو ایک ایک انگشت کو ایک ایک پارٹ کو جو ہے وہ پھر سے جو ہے اس کو جوڑ کر کے تیار کر دے اور اسے دوبارہ زندہ کر دے. بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، یعنی اس امید پر نافرمانی اور حق کا انکار کرتا ہے کہ کون سی قیامت آنی ہے، یعنی کون سا قیامت آ جا رہا ہے، کون سا ابھی ختم ہو جا رہا ہے، کون سی پرلے آ جا رہی ہے. اور یہ سوچ کر وہ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، آخرت پر ایمان نہیں لاتا، رسولوں کو نہیں مانتا، اللہ کی کتابوں کو قرآن کو نہیں مانتا، تقدیر کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، اور بالکل جانوروں جیسی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے بے خوف ہو کر کے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اسے کوئی اس کو جو ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے بچوں یا اس کو کروں یا نہ کروں وغیرہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. اور جب اگر کوئی سے کہے یا اللہ کے نبی جب یہ کہتے تو لوگ پوچھتے تھے، کہہ رہے کب تم کہہ رہے ہو قیامت آئے گی، کب آئے گی قیامت؟ پس جس وقت کہ نگاہ پتھرا جائے گی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت نظریں پتھرا جائیں گی. جیسا کبھی کسی کی موت ہو جاتی اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، بالکل پتھر ہو جاتی ہے، نہ پلک جھپک سکتا ہے نہ ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے. تو قیامت کا جو منظر ہوگا تو اس وقت حالت اور عالم یہ ہوگا انسانوں کا، جنوں کا، جو بھی رہیں گے بچے جو پھر دوبارہ جو اٹھائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ دن ہوگا قیامت کا. تو قیامت کے دن کا عالم کا یہ ہوگا کہ لوگوں کی نظریں جو ہے وہ پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا. چاند کے اندر جو روشنی دیکھ رہے ہیں وہ روشنی ختم ہو جائے گی اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. اور کیا سورج کیا چاند سب کی روشنی ختم ہو جائے گی. جس طرح سے چاند بے نور ہو جائے گا اسی طرح سے سورج بھی بے نور ہو جائے گا. تو جمع کر دے جائیں گے، یعنی دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، نہ دن نہ رات، نہ اندھیرا نہ وہ روشنی. وہ کیا عالم ہوگا وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. تو بھاگنا بھی چاہے گا تو اسے راستہ نہیں سوجے گا، جگہ نہیں سوجے گا کہ کہاں ہم بھاگ کے جائیں، کہاں جا کے چھپ جائیں. اللہ کے اس عذاب کی گھڑی میں ہم کہاں پہ اپنے لیے پناہ ڈھونڈیں. تو اس کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں. آج تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے. آج اسی کو صرف اللہ رب العالمین کہ جو سائے تلے ہوگا، اللہ کی رحمت کے سائے میں جو ہوگا، اللہ کی رحمت میں جو ہوگا، جو اللہ تعالیٰ جن پر رحمت فرمائے گا بس وہی جو ہے قرار پائیں گے. بس انہی کے ساتھ معاملہ بہتر ہوگا، ورنہ سب کے لیے نفسی نفسی کا عالم ہوگا. آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا. یعنی اس کے تمام اعمال جو اس نے اپنے آنے کے پہلے کر رکھے ہوں گے، اور جو بھی اس کا قدیم ہو جدید ہو، اول ہو آخر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، سیاہ ہو سفید ہو، وہ سب کے سب سارے اعمال جو ہے ان سے آگاہ کیا جائے گا. بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے، وہ خود جانتا ہے کہ ہم نے کتنی گناہ کیے ہیں، کتنا کیا کیا ہے.
اپنی زندگی کے بارے میں جو زندگی گزارا ہے اس کو خود بھی تو پتا ہے نا کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں یا کتنا خراب ہوں. اس کے اپنے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی زبان، اس کے دیگر اعضاء وہ بھی گواہی دیں گے، خود حجت ہوں گے اس کے اوپر. اور انسان اپنے عیوب کو خوب بھی جانتا ہے. اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کریں، یعنی کتنے بھی وہ انسان اس دن حجت کرے، لڑے جھگڑے، بہانہ کرے، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے ضمیر کو کہ وہ مطمئن کر سکے ایسا کوئی راستہ اس دن اس کے سامنے نہیں ہوگا، نہیں سوجھے گا. اے نبی، آپ قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ کریں. یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر قرآن کے تعلق سے بیچ میں کچھ آیتیں آ جاتی ہیں کہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی جب وہی ہم لے کر آئیں جبریل علیہ السلام جب پڑھیں تو آپ اسے جلدی جلدی زبان نہ چلایا کریں، اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی، رٹنے کی، یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. اسے ہم آپ کے دل میں جمع بھی کر دیں گے اور یاد بھی کرا دیں گے اور اس کو واضح بھی کر دیں گے، اسے سمجھا بھی دیں گے. پھر آگے چلیے آیت نمبر 20 سے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں جیسے جی رہا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ ہم نے صبح سے شام تک ہم نے محنت کیا، ہم کو شام کو مزدوری مل جائے، چلو 1 مہینے ہم نے نوکری کر لی، ہمیں تنخواہ مل جائے، چلو ہم نے کسی کو مارا تو اس کو درد کا احساس ہو جائے، چلو اگر کوئی بیمار ہوا ہے تو تکلیف ہے تو دوا کھائے تو اس کو جلدی سے وہ اچھا ہو جائے. تو وہ دنیا کی جو ہے وہ چیزوں کو وہ جس میں جلدی ملتا ہے رزلٹ، وہ اس کے لیے جو ہے اسے محبت رکھتا ہے کہ اس دنیا میں کہ ہاں تم کرو، اب کب کون مرے گا، کب موت آئے گی، کب قبر میں جائیں گے، کب جنت ملے گا، کب دوزخ کون دیکھا ہے، کب کیا ہوگا، اتنا انتظار کون کرے. تو وہ دنیا جو سامنے اس کو دکھ رہی ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے، اس دنیا کے لیے، اس کو کمانے کے لیے، اس کو پانے کے لیے، اس کی ہوڑ میں وہ لگا رہتا ہے کہ کیسے ہم 2 گنا 2 گنا 4 گنا 8 گنا 16 گنا 32، مطلب کیسے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی کمائی کو بڑھا لیں، جیسے زیادہ سے زیادہ مالدار ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ آرام اور آسائش کا سامان انتظام ہو جائے، اپنے گھر مکانات زیادہ سے زیادہ کیسے بن جائیں، بچوں کو کیسے زیادہ سے زیادہ ان کو ہم خوشیاں دے سکیں، سہولیت دے سکیں، نوکر چاکر، بینک بیلنس، موٹر گاڑیاں وغیرہ وغیرہ. وہ جلدی دنیا کے جو ہے پالیسی کی محبت میں رکھتا ہے اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہیں. آخرت کے تعلق سے بتائیے کتنے انسانوں کو فکر ہے، کتنے لوگوں کو فکر ہے کہ دن بھر وہ بیتنے کے بعد جب شام کو اپنے بستر پر لیٹے تو اسے یہ یاد ہو کہ آج کا دن جو بیتا ہے ہم نے اسے کیسے بتایا، اس میں ہم نے کتنے وقت کی نمازیں پڑھی، کتنی جماعت کے ساتھ پڑھی، کتنی جماعت سے چھوڑ کے پڑھی، کتنی قضا کی، کتنی وقت پر پڑھی، کتنی چھوڑ دی، کتنی پڑھی، کیا پوری ہی نہیں پڑھی، کتنا جھوٹ بولا، کتنا مکاری کیا ہے، کتنا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا گالی گلوچ کیا ہے، کتنا کسی کا حق مارا ہے، کیا کتنی ہم نے جو ہے نشہ خوری کر لی، کتنا ہم نے جوا کھیل. دن بھر کی وہ بیٹھ کے رات پہ جب لیٹتا ہے اپنے جو ہے بستر پہ تو کیا وہ اس کے لیے سوچتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے کہ ہاں آج کا دن ہم نے کیسے بیتا ہے، کیسے بتایا، کیا کیا ہے نا. اور آخرت میں مر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہم منہ دکھائیں گے، کیا ہم اپنا جو ہے چہرہ لے کے جائیں گے، کبھی اس پر غور فکر کرتا ہے؟ تو آخرت کو بھول کر کے دنیا کی محبت میں بیٹھا ہوا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نمبر 22 میں، اس روز بہت سے چہرے تو تر و تازہ اور بارونق ہوں گے. تو بہت سے چہرے ایسے بھی ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، بہت سے چہرے ایسے بھی ہوں گے جو بارونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. تو وہ یہ نیکوکار لوگوں کی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے چہرے جو نورانی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر رونق ہوگی. ایسے بھی لوگ ہوں گے. میرے بھائی، یہ قیامت کے تعلق سے قرآن مجید سورہ قیامت آیت نمبر 75 سے یہ 1 نمبر آیت سے لے کر کے 22، مطلب آپ پڑھتے چلے جائیں تو اسی مختلف آیات کی جو میں نے مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے. اب آئیے آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اسی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف صورتوں کے اندر، کئی صورتیں ہیں، بہت سی صورتیں ہیں، ان صورتوں کے اندر قیامت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے.
تو جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، کتنی بھیانک چیز ہے، اور اس کی بھیانکتا پر اور اس کے خطرناکی پر آئیے آپ کو ایک نظر ڈالتے ہوئے قرآن کی طرف لے کے چلتا ہوں پھر سے جو ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں سورہ قیامت سورہ حج آیت نمبر 1 میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن بہت عظیم دن ہے، سورہ حج آیت نمبر 1 میں. پھر سورہ القاریہ آیت نمبر 1 سے لے کر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس دن سنگین حادثات پیش آئیں گے، ایک سے ایک خطرناک حادثات ہوں گے، پہاڑ جو ہے چلائے جائیں گے، روئی کے گالے کی طرح بکھر جائیں گے، آپ کے جو ہے زمین پہ سمجھ لیجئے کہ کیا زمین کیا جو ہے کہ جو ہے آسمان سب جو ہے یہ مطلب آسمان بھی جو ہے تہس نہس ہو جائے گا، پوری دنیا، پوری کائنات، چاند سورج زمین آسمان پیڑ پودے آب و ہوا سب چیز ایسا درہم برہم تہس نہس، یہ لوگ جہاں جیسے ہوں گے سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوں گی، سب ہائے توبہ ہائے اللہ کو مچا دے بھاگتے ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا. وہ دن قیامت تلخ دن ہوگا. سورہ قمر آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سورہ نازعات میں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر طرف مصیبت چھا جائے گی. اس دن کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا. سورہ انسان یعنی سورہ دہر بھی جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن شر جو ہے ہر طرف پھیلا ہوگا، بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن کا عالم یہ ہوگا اس دن کی ہولناکی دیکھ کر آنکھیں پتھرا جائیں گی. سورہ قیامت آیت نمبر 7 میں اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی. سورہ نور آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلیجے منہ کو آ جائیں گے. سورہ غافر کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ دن بچوں کو بوڑھا کرے گا. سورہ مزمل آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے. سورہ حج آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ دن جو ہے ٹلنے والا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ صبح کے بعد شام ہو گئی، رات ہو گئی، رات کے بعد صبح ہو گیا، پھر وہ ٹلنے والا دن نہیں ہوگا. وہ آخری دن ہوگا، وہ پرلے کا دن، قیامت کا دن، وہ ٹلنے والا نہیں ہوگا. سورہ شورا آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن انسان جائے پناہ تلاش کرے گا کہ کہاں ہم کو پناہ مل جائے، تلاش کرے گا، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گار اس کو نہیں مل سکتی ہے. سورہ قیامت آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن کسی کا مکر و فریب کسی کام نہیں آئے گا. سورہ طور آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا مکر فریب بہت اپنے کو چالاک بنتا ہو، بہت کلیور چتر بنتا ہو، بہت دماغدار بنتا ہو، بہت نٹور لال بنتا ہو، کہ بہت ذہین ہے، اس کے دماغ کا آئی کیو جو ہے بہت ہائی لیول کا ہے، بڑا ذہین بچہ ہے، بہت ذہین شخص ہے، فلانے ویگیانک ہے، فلانے وہ کوئی بھی کتنا کچھ رہا ہو اس کو جو ہے اس کا جو کہہ لیجئے کہ کوئی بھی اس کا جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ کام نہیں آنے والا ہے، نہ اس کا مکر نہ اس کا فریب کچھ بھی. اس دن کوئی عہدہ اور منصب کام نہ آئے گا. سورہ شورى آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی کتنا بڑا عہدے پر ہو، پردھان منتری ہو، راشٹرپتی ہو، اور اس کے اوپر بھی کوئی عہدہ بنا لے، کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہو، راجہ ہو، کوئی بھی آئی ایس پی سی ایس ہو، کوئی بھی نیچے سے نیچے بڑے سے بڑا کسی بھی عہدے منصب پر ہو، کوئی کسی کے اس دن کو ہے کوئی عہدہ منصب کام نہ آئے گا. سورہ شورى آیت نمبر 88 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن کوئی رشوت کام نہ آئے گا، کوئی رشتہ کام نہ آئے گا. کوئی رشتہ ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے آل اولاد دوست اقارب کوئی رشتہ دار کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے، کوئی رشتہ. سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آج جن بچوں کے لیے، جن پریوار کے لیے، جن گھر بار کے لیے آج ہم حلال حرام نہیں دیکھتے ہیں، صحیح اور غلط نہیں دیکھتے ہیں، جائز اور ناجائز نہیں دیکھتے ہیں، اور بس ان کو کیسے ہم زیادہ سے زیادہ خوشی دے سکیں، کیسے ان کی دنیا زیادہ اچھی بنا سکے، اس کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن کوئی رشتہ بھی کام نہیں آئے گا. اس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی. سورہ کہف آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آسمان لرزے گا. سورہ طور آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
پھر آسمان پھٹ جائے گا. سورہ مزمل آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آسمان جو ہے وہ دروازے ہو جائے گا. یعنی اس طرح سے آسمانوں کے بھی چیتھڑ ہو جائیں گے, اس طرح سے کھل جائیں گے, اس طرح جو آسمان آج ہم ایک چھت کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بھی جو ہے یہ عالم اس کا اس دن ہو جائے گا. اور سورہ نبا آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا. سورہ رحمان آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. سورہ تکویر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آسمان پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. سورہ معارج آیت نمبر 8. آپ سوچئے ذرا یہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو آیت مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان جو ہے پھٹ جائے گا, تانبے کی طرح ہو جائے گا, یا آسمان جو ہے وہ جو کہ چیتھڑے اس کے ہو جائیں گے, چمڑے کی طرح جو ہے گلابی ہو جائے گا. تو سوچئے کہ خالی سوچ کر کے اگر وہ کلپنا کریں تو رونگٹے آپ کے کھڑکھڑانے لگیں کہ اللہ کیا عالم ہوگا, کیا حال ہوگا اس وقت. جو ہے سورج لپیٹ دیا جائے گا. سورہ تکویر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چاند گہنا جائے گا, بالکل اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. سورہ قیامت آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے نور ہو جائے گا. سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے. سورہ قیامت آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے. سورہ مرسلات آیت نمبر 8 میں اور سورہ انفطار آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چاند ستارے تو ہوں گے ہی, چاند اور سورج تو ہوں گے ہی بے نور, ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے. زمین زور سے ہلائی جائے گی. سورہ واقعات نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے آپ کسی چیز کو برتن لے کر کے یوں ادھر سے ادھر ملاتے ہیں ہلاتے ہیں, کیا کہ زمین کا وہ کیا منظر ہوگا, کیا عالم ہوگا, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. زمین بالکل جو ہے الٹ پلٹ کر دی جائے گی, بالکل ہلا دی جائے گی. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے. سورہ مزمل آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ کر دیا جائے گا. سورہ الحاقہ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہی چوٹ سے زمین پہاڑ یہ ذرہ ہو جائیں گے, ریزے ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ انشقاق آیت نمبر سورہ احقاف آیت نمبر 14 کے اندر, سورہ الحاقہ آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں پھر زمین اپنے اندر کا سب کچھ باہر نکال پھینکے گی. سورہ انشقاق آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہوگا وہ سب باہر پھینک دے گی. آج زمین کھودا جاتا ہے, نیچے کہیں کولا, کوئی پتھر, کوئی پانی, کوئی تانبا یا کیا نیچے چیزیں ڈھونڈتے ہیں, نکالتے ہیں, کوئی خرید نکل جائے, تیل نکل جائے, پتہ زمین کے اندر جو کچھ کیا ہوگا سب اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن ایسا معاملہ کر دے گا قیامت کے دن کہ وہ سب کچھ باہر نکال پھینکے گی. زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی. سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین پھیلا کر برابر کر دی جائے گی. زمین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھیلا کر کے بالکل ایک چٹیل میدان کر دیا جائے گا, ایک لیول کر دیا جائے گا, برابر کر دی جائے گی. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 107 106 107 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں پہاڑ دہکتی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائے گی. سورہ قاریات نمبر 5 میں یعنی روئی کے گالوں کی طرح رنگین جو ہے وہ دہکتے ہوئے جو ہے اس طرح سے وہ کہہ لیجیے ہو کر کے فضا میں وہ پھیل جائیں گے. یہ سورہ القاریات نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہاڑ غبار بنا دیے جائیں گے. سورہ واقعات نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سمندر بھڑک اٹھیں گے. سورہ تکویر آیت نمبر 6 میں اللہ نے ارشاد فرمایا سمندر کا معاملہ یہ ہوگا کہ جو ہے سمندر جو ہے وہ پھاڑ دیے جائیں گے. سورہ انفطار آیت نمبر 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس دن سور پھونکا جائے گا. سورہ مدثر آیت نمبر 8 میں سور کی آواز ایک ہولناک چیخ کی طرح ہوگی. جو سورہ سواد آیت نمبر 15 میں اللہ نے ارشاد فرمایا. اس طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں بہت صورتیں ہیں, کتنی ہی صورتوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے
اس طرح سے ایک ایک چیز کو جو ہے کہ سور کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی سور کی آواز ایک چیخ کی طرح ہوگی. اس کی آواز سے زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوق گھبرا جائیں گے. سورہ نمل آیت نمبر 87 میں سور کی آواز کانوں کو بہرا کر دے گی. سورہ عبس آیت نمبر 33 میں اللہ نے ارشاد فرمایا سور کی آواز کی شدت سے زمین و آسمان کی ہر چیز بے ہوش ہو کر کے گر پڑے گی. سورہ زمر آیت نمبر 68 میں اللہ نے ارشاد فرمایا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو جو ہے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی, بس اللہ کی ذات باقی رہے گی. سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ نے ارشاد فرمایا دوسرا سور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پھونکا جائے گا. سورہ کہف آیت نمبر 99 میں جب دوسری سور پھونکی جائے گی اس وقت لوگوں کو جمع کیا جائے گا. پھر ایک ہی ڈانٹ سے سب کو سب کو اٹھایا جائے گا. سورہ صافات آیت نمبر 19 میں ایک آواز ہوگی, ایک ڈانٹ پڑے گی اور سب کے سب اٹھا دیے جائیں گے. جتنے بھی لوگ مر چکے ہوں گے وہ بھی سب اٹھا دیے جائیں گے. سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. سورہ یاسین آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی ایک بھی باقی نہیں چھوڑا جائے گا. سورہ کہف آیت نمبر 47 میں اللہ نے ارشاد فرمایا لوگ فوج در فوج جمع ہوں گے. سورہ نبأ آیت نمبر 18 میں اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہوگی. سورہ یاسین آیت نمبر 52 میں اللہ نے ارشاد فرمایا مجرموں کی آنکھیں دہشت سے نیلی ہو رہی ہوں گی. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102 میں اللہ نے ارشاد فرمایا. اس طرح سے آپ سوچ لیں کہ پورے قرآن مجید کے اندر سے کتنی آیات قیامت کے بارے میں اللہ نے بتا رکھی ہے. حدیث کا معاملہ تو ہے ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائی, لیکن آپ کیول قرآن کی آیتوں کو جمع کریں, قرآن کی آیتوں کو اگر دیکھیں تو مختلف صورتوں کے اندر تو کتنی ہولناکی اس دن کا دن نظر آتا ہے کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انسان کا یہ عالم ہوگا کہ پہلا سور پھونکا جائے گا, ایک ڈانٹ پڑے گی, سب اٹھ جائیں گے. کوئی ایک بھی انسان کوئی روئے زمین پر کا جو ہے وہ کوئی نہیں بچ پائے گا. سب کے سب اٹھا دیے جائیں گے. سب کی آنکھیں جو ہے خوف زدہ ہو جائیں گی, آنکھیں نیلی ہو جائیں گی. وہاں کوئی کسی کو کوئی رشتہ دار کوئی کام نہیں آنے والا. میرے بھائی وہ قیامت اور قرآن پر ہر مسلمان کے بچے کو یقین ہے, ایمان ہے قرآن کے اوپر کہ ہاں اللہ کا کلام ہے, سچا ہے. تو ہم جان رکھیں اس قیامت کے آنے کے پہلے اپنی موت کے آنے کے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں. اس کے لیے ہم جو سوچیں اپنی زندگی کو, جو فانی زندگی ہے جو کچھ لمحے کے لیے ہے آخرت کے حساب سے, تو اس چھوٹے سے تھوڑے سے لمحات کے اندر ہم اپنے آپ کو ذرا سا سنبھال لیں. اپنے آپ کو جو ہے دنیا کی پیچھے بھاگنے سے ہم اپنے آپ کو بچاویں اور آخرت کی تیاری کریں. اللہ سے خوف کھاتے ہوئے, اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے, اللہ کے قرآن پر, پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر, احادیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس میں ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے ہولناکیوں سے بچانا, اپنے سائے کے نیچے رکھنا. اللہ تعالیٰ ہمارے پورے اہل و عیال کو بچانا. ہم سے پہلے جو بھی تمام ہمارے دینی بھائی بہن جا چکے ہیں, ہمارے رشتہ دار, ہمارے جو بھی دینی بھائی بہن جو ہیں موجود ہے, جو آنے والے ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ تو اپنے سائے میں رکھنا, اپنے رحمت کے سائے میں رکھنا. اے اللہ ہم سب کو جو ہے جب تک زندہ رکھ, ایمان پہ رکھ, قرآن و سنت پہ رکھ. جب موت دیتے نہیں رہو وہ چلتے ہوئے شہادت کی موت دے کے اٹھا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.